اب آپ کے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ سید نصرت عباس بخاری صاحب اور فاضل قوم بیان فرمائیں گے. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود بر محمد و آل محمد، صلوات. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین کے لیے، استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزیزان محترم، ماہ رجب ہے اور رجب کا مہینہ خدا نے اس کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے. خدا کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہیں کہ پروردگار نے اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے قلوب کو ولایت علی سے منور کریں. بہرحال تھوڑی سی گفتگو ماہ رجب کے مقدماتی، تاکہ ہم جو ہے وہ اس مہینے سے فیض حاصل کر سکے. عموماً زندگی اتنی مصروف ہے کہ آدمی جو ہے وہ ان دنوں ایام پہ غور کر نہیں پاتا. خداوند متعال
کسی جگہ کا یا کسی وقت کا محتاج نہیں ہے، اور ہر صبح اور شام جو ہے وہ مخلوق کائنات ہے، لیکن خدا کی مرضی ہے، خدا کبھی کسی جگہ کو اپنے سے نسبت دیتا ہے، کبھی کسی دنوں کو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے۔ خدا نے اس مہینے کو نسبت دی ہے، اس کی وجوہات ہیں کہ رجب ایک نہر کا نام بھی ہے جو جنت کے اندر ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ مہینہ اس نہر کا مہینہ ہے۔ اور آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بہت نہریں ہیں ویسے بھی، تو بہتی ہوئی نہر ویسے بھی پاک ہوتی ہے، تو یہ مہینہ اصل میں طہارت کا مہینہ ہے۔ خداوند متعال نے یہ جو مہینہ دیا، اس میں خدا چاہتا ہے کہ ہمیں تطہیر کرے، پاک کرے۔ اسی پاک کے لیے اس نے اپنے بہترین بندے کو اسی مہینے میں اتارا۔ وہ بدن کا، آپ کو پتہ ہے انسان اگر خانہ کعبہ کو معین نہ کر سکے کہ قبلہ کہاں ہے تو آپ کو چاروں طرف نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ مولانا علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چاروں طرف پڑھنی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ کعبہ کہاں ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کو چاروں طرف نماز پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی جہت، آپ کا قبلہ درست نہ ہو تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ خوب یہ بدن کا قبلہ کعبہ ہے کہ جہاں پر آپ کو رخ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، لیکن خدا نے اسی کعبے میں علی کو اتار کر یہ بتایا کہ اگر تمہارا قلب علی کی طرف نہیں تو تمہاری عبادت نہیں۔ حکمت الہی ہے، حکمت الہی ہے۔ مجمع جو ہے وہ مولائی لگتا ہے مجھے۔ تو عزیزان محترم، خدا کی حکمت ہے، خدا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ اتفاق نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے کہ بی بی وہاں پہنچی تھیں، حادثہ نہیں ہے۔ یہاں ہم بعض اوقات لوگ کمپیئر کرتے ہیں، اور کمپیریزن یعنی موازنہ کرنا درست نہیں ہوتا، ہر کسی کی اپنی شان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حضرت مریم کو خدا نے کہا باہر نکلو، یہاں یہ ہمارے معیار نہیں ہے، یہ ہم شعروں میں بات کہہ جاتے ہیں، معیار نہیں ہے۔ حضرت مریم، حضرت مریم، سورہ مریم، مریم کا فرزند انتظار کر رہا ہے آسمان پہ۔ یہ رازوں کو راز رہنے دینا چاہیے۔ کسی ایک کی فضیلت کے لیے کسی کی فضیلت کو کم کرنا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ فضیلت بیان کرے، فضیلت ہے تو بیان کرے، اگر بیان کرنا آتی ہے تو، نہیں آتی ہے تو بس چپ کر کے نکل جائے۔ فضیلت یہ ہے کہ بی بی کو بلایا گیا، یہ فضیلت ہے، بلایا گیا، آؤ۔ لوگ ہاں حادثہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ تھیں، یوں ہو گیا۔ ایسا حادثہ کیا، ایسا اتفاق کیا کعبے کی دیوار میں کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس تو چابیاں تھیں،
چابیاں انہیں کے پاس تھی نا, دروازہ نا, بولا ہم دروازے سے بھیجیں گے ہی نہیں, ہم دیوار کو شک کریں گے, اور ایسی شک کریں گے کہ آج تک بھر ہی نہیں پا رہی. بات تو خیر عجیب ہے, لیکن بہرحال مسلمانوں کا بس نہ چلتا. چھوڑیں خیر, یہ بورڈ بھی لگے ہوئے ادھر بڑے بڑے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد والے محمد. یہاں خدا کی مصلحت تھی, خدا چاہتا تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنے آپ سے نسبت دی ہے, میں اس میں اس کو اتاروں جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے, مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. خوب یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے, یہ روایت ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد وآلہ. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کو, کہ یہ بات میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائی, تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار کی خدمت میں کہا کہ میرے لیے دعا کریں. کہا اب میں نے سنا کہ سرکار دعا کیا کرتے ہیں. رحمت للعالمین نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ, علی کی حاجت روا فرما. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے, یہ کیسی دعا ہے, یعنی آپ میرا ہی واسطہ دے کر میرے لیے دعا کر رہے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر خدا کو تم سے زیادہ کوئی اور عزیز ہوتا تو میں اس کا واسطہ دیتا. تو یہاں خدا نے اتارا اسے جسے خدا سے محبت کرتا. خوب یہ خدا کی مصلحت تھی. خدا نے زمین کو جو پھیلایا ہے, آپ کو پتہ ہے زمین کہاں سے پھیلی ہے؟ ایک نقطہ تو ہوگا نا. پہلے تو پانی وانی تھا, سب وہ زمینیں بنی, پہلے مولیکیول تھے, عنصر تھے, پھر وہ جمع آب پانی بنا, پانی کے بعد اس پانی کو ایک نقطے سے یہ زمین کھینچی گئی ہے. یہ جو کھینچی گئی ہے, جو 25 ذکات کا دن ہے, وہ دہ الارض کہلاتا ہے. یعنی اس دن زمین بچھائی گئی تھی, جس نقطے سے بچھائی گئی تھی وہ کعبہ ہے. جس نقطے سے بچھائی گئی تھی وہ کعبہ ہے. اب جب اس نقطے سے بچھائی گئی تو زمین کے اندر کشش پیدا ہوئی, جسے ہم کشش شکل گریوٹی فورس کہتے ہیں. اب اس کشش کی وجہ سے لوگ زمین پہ چپکے ہوئے ہیں, چلتے ہیں, ورنہ زمین تو گول ہے, یوں گھوم رہی ہے. اوپر سے دیکھیں تو لوگ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک کشش ہے جس نے کھینچ کے رکھا ہوا ہے. اسی جگہ خدا نے مومن کی کشش کو بھیجا. ابھی تو آپ کو مزہ آئے گا جب آپ آہستہ آہستہ. اب اصل ولایت یہ ہے کہ محسوس ہو, صرف واہ نہ ہو, محسوس ہو, مزہ آئے کہ ہاں ہم بھی ولایتی ہیں. اب کشش کیسی ہے جانے محترم, اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, میں الحمدللہ ذاکر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں گیا, جہاں آپ کو جہاز میں, ٹرین میں, ایئرپورٹ پہ آپ کو پتہ چل جائے, رنگ اور نسل کوئی بھی ہو, یہ مومن ہے, کیسی کشش پیدا ہوتی ہے. یہ اس کشش کا نتیجہ ہے. اور سال گزر جائیں, صدیاں گزر جائیں, اس میں کوئی شیعہ سنی کا فرق نہیں ہے جانے محترم. یہ ہم نے بنا دیا ہے خام خواہ. حب علی کسی کی میراث نہیں ہے. مولانا صاحب کی سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیں. اللہ صلی علی محمد وعجل. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. اللہ محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ.
عزیزان محترم یہ کشش یہ نیچرل ہے، اس کا آپ کھینچ نہیں سکتے، اس کو کم نہیں کر سکتے. کہ اب آپ دیکھیں گے لوگ جب بھی مولا کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کے اندر ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جس کشش نے پوری زمین پہاڑوں پانیوں کو درختوں کو کھینچا ہوا ہے، ایک کشش جس کو جاذبہ کہتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب میں ہے. اس نے کھینچا ہوا ہے. جو بھی ذرا سا اپنے آپ کو صاف کرتا ہے، اب آپ دیکھیں نا مقناطیس سے وہ چیز چپکتی ہے جس کے اندر صلاحیت ہو. ہر چیز چپک تو پریشان نہیں ہوا کرے. فلانے کو اس فضائل سمجھ میں نہیں آتے. زنگ لگا ہوا ہے، زنگ یار جہاں پر زنگ ہو وہاں گنجائش ہے، زنگ اتر سکتا ہے. لیکن اگر چیز بنی کسی اور چیز کی ہو، اب ربڑ تو میگنیٹ سے چپکنے سے رہا، تو خام خواہ آپ چپکانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے، یہ کیوں نہیں آئے. ان کو سمجھ میں بھائی نہیں آیا، وہ اصل میں ربڑ تھا، لکڑی تھی، وہ کہاں میگنیٹ سے کھینچے گی. میگنیٹ کے لیے ضروری ہو کہ وہ سنخیت ہو روح میں. چاہے یہی تو وجہ تھی عزیزان محترم یہاں تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی. یہ ہے نا وہ ولایت سائنس سے پروف ہے عزیزان محترم. یہی تو وجہ تھی ملک اشتر آئے، مولا میں نے اتنے مار دیے. کہا کتنے؟ کہا میں نے بھی اتنے مارے. حضرت ملک اشتر نے بھی اتنے مارے، مولا نے بھی اتنے مارے. کہا ہاں فرق ہے، تمہاری تلوار میں اور ہماری تلوار میں فرق ہے. ہماری تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے. اگر ان نسلوں میں زنگ ہے تو تلوار نہیں مارے گی. کیوں؟ زنگ ہٹ سکتا ہے اور ہٹتا ہے. عزیزان محترم شخص لبنان کا رہنے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، اصل مذہب کو نہیں مانتا، ملحد، وہ لکھتا ہے کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا علی نسخہ مفردہ ہے، ایسا نسخہ ہے کہ دوسرا نسخہ ہی نہیں ہے، اصل مذہب ہی نہیں ہے. مگر جیسے ہی وادی ولایت میں آتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی. جرداق مسیح جو کرسچن ہے، دانشور ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا مذہب یعنی مسیحیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مولا علی کو حضرت عیسیٰ سے افضل کہوں. مذہب اجازت نہیں دیتا، لیکن میرا دل یہی کہتا ہے. مسیح ہے. خوب یہ کیوں ہے؟ ہم نے پیسے دیے اس کو؟ نہیں. 227 دفعہ اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہے. مسیح ہے. ہم نے کتنی دفعہ پڑھی؟ کیسی کشش ہے یہ، کیسی کشش ہے یہ. سوال یہی ہے کہ کلام امیر میں جو طاقت ہے، لیکن ہم اس کلام سے دور ہیں. ہم مانتے ہیں، خدا کا شکر ہم مانتے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو دعائیں دیں جنہوں نے یہ ہمارے اندر محبت ڈالی. عزیزان محترم اب ہمیں بھی تو کچھ کرنا تھا نا آگے، ہم نے نہیں کیا. وہ کلام کہ جو ہم کہتے ہیں قرآن کے بعد بہترین کتاب ہے، وہ تو کلام الہی ہے، یہ ولی کا کلام ہے. لیکن یہ کلام ہے کہاں؟ ہم اصل میں سمجھے نہیں ابھی تک امامت کو. ہم فرقوں میں بٹ کے رہ گئے. اب ہم مانتے ہیں مولا کو تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. لیکن بھائی ہے کیا؟ معرفت کیا ہے؟ امام کہتے کسے ہیں؟ کیوں خدا اپنے گھر میں اتار رہا ہے؟ کیوں اتار رہا ہے؟ کیوں سارا نظام، ساری چیزیں سپرد کر رہا ہے؟
کوئی تو ہے، کوئی تو ایسی چیز ہے کہ قرآن جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، رسول جو کہ رحمت للعالمین ہے، پروردگار کی جو رحمان ہے، وہ لہجہ بدل دیتا ہے کہ جب ابلاغ ولایت کا وقت آتا ہے. وہ رحمان ہے، وہ یہ کہتا ہے بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو ہم نے تمہیں کہا ہے اس کو بیان کرو. اگر تم نے بیان نہیں کیا، رحمان کا لہجہ محبوب سے آسان نہیں ہے. زانے محترم، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم نکلتے ہیں. رکیں، قرآن کی آیتوں پہ رکیں. خدا کا لہجہ تبدیل ہو رہا ہے. رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہے. پروردگار، لوگوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، کچرے پھینک دیے، میں ہجرت کر کے آ گیا، شیب ابی طالب میں پتھروں پہ پیٹ باندھے، یہ سہا وہ سہا. پروردگار تو کہتا ہے میں نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کہاں بلغ ما انزل الیک، یہ جو ہم نے تمہیں کہا ہے اس کو ابلاغ کرو. خوف نہ کھاؤ، دشمن مایوس ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہے. نہیں، میں اس میں دیکھیں، شیعہ سنی سے باہر آ کر دیکھیں قرآن کو، تعصب سے باہر آئیں. یہاں اصل میں کسی کا کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے. یہاں قرآن ہے، خالص قرآن. اصل کوئی تعویل نہیں کر رہا، میں تفسیر نہیں کر رہا، خالص ترجمہ، وہ بھی مفہومی سادہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. سادہ، یعنی کیا کام نہیں کیا؟ یعنی کوئی کام نہیں کیا. یعنی اگر رسول نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ سارے انبیاء کی رسالت سوالیہ ہو گئی. سارے انبیاء نے جو کام کیا رسول کے لیے کیا. رسول کے لیے نا، آنگن سجایا، لوگوں کو تیار کیا. لوگ بشریت بڑھتی 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 یہاں پہنچی. اب رسول کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا. کیا کام تھا؟ کہا کہ ابلاغ کرو ولایت کا. ولایت کا. اب یہ ولایت صرف اس لیے تھوڑی تھی کہ اب آپ جشن منائیں، نعرہ منائیں، گھر چلے جائیں. یہ نظام الہی کی حاکمیت تھی. نظام الہی حاکمیت تھی. کیوں؟ تاکہ بشریت کمال پہ پہنچے. یہاں کرسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں خلافت کا مسئلہ نہیں ہے. خدا نا، امام کائنات کا امام ہے. امام صرف مدینہ یا کوفہ میں امام نہیں ہے. کائنات. کائنات کون سی ہے؟ آپ کا ابھی تو نیا ٹیلیسکوپ آیا، وہ بھی کل اس نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں. جو پرانا ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ، وہ کہتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے. یہ ہمارا سیارہ، ایک سورج، اس کے 10-12، یہ ایک گلیکسی، اس جیسی پتہ نہیں کتنی گلیکسیاں اس ملکی وے میں ہیں. ہماری جو پوری گلیکسی ہے، یہ اتنی دنیا، سورج اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ نقطہ ہے، نقطہ اس گلیکسی میں. اور پتہ نہیں کتنی ہے، اور یہ موو کر رہی ہے 770 یا 80 میل کی رفتار سے، ہر لمحے موو کر رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے. اور یہ سب ابھی تو پہلا آسمان ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش الہی ہے. اس سب کائنات ہے نا، یہ کائنات کا امام ہے. کائنات کا امام. امام کو سمجھیں زانے محترم. امام اگر اشارہ کرے ہر چیز پلٹ جاتی ہے. کیا وجہ تھی کہ ہر دور حاکمیت کو ایک امام سے مشکل ہوتی تھی؟ کیا مشکل تھی؟ کیا مشکل تھی؟ لیکن مصلحت الہی علی کی تھی. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا نے یوں کیوں نہیں کیا، یوں کیوں نہیں کیا. آپ مولا تھوڑی ہیں. مولا کی مرضی امامت اطاعت مانگتی ہے. چپ مطیع رہو بس. اس کی مثال وفا کا بادشاہ عباس ہے. علی کا بیٹا شجاع، جسے علی مانگ رہا ہے.
عقیل اس گھرانے میں شادی کراؤ جو گھرانہ شجاع ہو. بھائی مولا کس شجاعت کے لیے مانگا؟ لڑنے تو دیا نہیں گیا حضرت عباس کو. کہا نہیں، تم صرف لڑنے کو شجاعت سمجھتے ہو. شجاعت اطاعت کا نام ہے، طاقت ہے، اکھاڑ سکتا ہے، خیبر شکن کا بیٹا ہے. لیکن امام نے کہا عباس نے ایک جمل تاریخ میں مورخ کوئی بھی نہیں لکھ پایا، کوئی نہیں لکھ پایا کہ کہیں عباس نے سوال کیا ہو. یہ ہے امامت، یہ جو امام سر جھکا ہوا. مگر سلمان نہیں جانتا معاملات. نہیں، ایک لمحہ سلمان کی نگاہیں علی ابن ابی طالب کی طرف نہیں ہوئی کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں. خاموش. اطاعت. میسم میں دیکھ رہا ہوں تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی، نیزے گھوپے جائیں گے. میسم نے یہی کہا مولا کیوں، کیسے، کب؟ مولا حق پہ، حق پہ. میسم خاموش ہے، اسی درخت کو پانی دے رہا ہے جس پہ لٹکایا جائے گا. یہ کون سی وادی ہے؟ یہ کون سی وادی ہے؟ یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آئی آج تک؟ عزیزان محترم، اس وادی میں داخل ہو. وہ وادی تقاضے مانگتی ہے. وادی اس کے تقاضے ہیں. یہاں آپ کلام امیر کی طاقت دیکھیں. یہاں لفظ جاری نہیں ہوتے، یہاں لفظ پوری کائنات کو چلا رہے ہیں. یہ جو ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں، یہ ملائکہ کو تسبیح علی ابن ابی طالب نے دی ہے. یہ سبوح قدوس، یہ سب کچھ یہاں سے جاری ہو رہا ہے. امام اگر کہتے ہیں ماہ رجب میں 70 دفعہ استغفار کرو، توبہ کرو صبح اور شام. میں نے کہا نا پاکیزگی کا مہینہ ہے، طہارت کا مہینہ ہے. اسی لیے ولایت کو اتارا کہ پہلے ولایت سے تطہیر ہو، پھر شعبان میں آؤ، شعبان میں رسول کی شفاعت لو، پھر رمضان میں اس قابل ہوگے خدا تمہیں اپنا مہمان بنائے گا. یہ ہے فلسفہ. فلسفہ یہی ہے. ہم تو چاند نکلا، اچھا چاند نکلا ہے، چلو بھی ٹوپی پہن لو، چلو بھی صبح سحری کریں گے. ایسے شب قدر درک نہیں ہوتی. رجب کے روزے، شعبان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. تو بڑی فضیلت ہے. صوبان صحابی رسول خدا ہے، گزر رہا ہے رسول خدا کے ساتھ، سرکار کے ساتھ قبرستان سے گزرے، دیکھا کہ رسول خدا رک گئے. قدم آگے بڑھایا، قدم پیچھے بڑھایا، گریا. اذان کی احترام میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں. صلوات بھیج دیں محمد والے. صلوات بھیج دیں محمد والے. خوب. جب مولا فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ استغفار پڑھو تو استغفار تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ماہ رجب میں صبح پڑھیں اور رات کو پڑھیں، شام کو پڑھیں. خوب. یہ استغفار کیسے گناہوں کو معاف کر رہا ہے؟ گناہ ہے کیا؟ یعنی نافرمانی ہے پروردگار. آپ نے کوئی بھی غلطی کی، کوئی بھی گناہ کیا، نعوذ باللہ، عالم برزخ میں گناہ شکل بنا لیتا ہے، ایک چیز بن جاتی ہے. مثلا آپ نے خدا نخواستہ کسی کی غیبت کی تو اس کے اثرات عالم برزخ میں ہو جاتے ہیں، ایک موجود بن جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے زمین خریدی ہے اور اب آپ اس پہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں. ابھی آپ شفٹ نہیں ہوئے، آپ نے پہلے زمین کھدوائی، پلر کھڑے کیے، بجری بھجوائی، آہستہ آہستہ پلاٹ بن رہا ہے. جب بن جائے گا آپ شفٹ ہو جائیں گے. برزخ ایسے ہی ہے.
جو آپ کر رہے ہیں وہاں بن رہا ہے، اب جو آپ کریں گے وہ بنتا رہے گا. اور یہاں یہ پتہ نہیں ہے شفٹ کب ہونا ہے، کبھی بھی شفٹ ہو سکتا ہے آدمی کسی لمحے. اس لیے یہاں پر موقع نہیں ملے گا کہ دروازہ بنایا کہ نہیں بنایا، چھت لگی کہ نہیں لگی. نہیں، ہر لمحے ریئل ٹائم پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈیٹا. اب وہ جو موجودات بن گئی، موجود ہے، مخلوق ہے، وہ استغفار اس موجود کو توڑ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے. کیسے توڑ دیتا ہے؟ آپ کی میری زبان میں اتنی طاقت ہے؟ ہاں نہیں، تمہاری زبان میں طاقت نہیں ہے، یہ کلام امیر کی طاقت ہے کہ اس زبان سے جو امر جاری ہوتا ہے وہ کائنات کو چلانا شروع کر دیتا ہے. یہ اس امر کی طاقت ہے. اس لیے بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہماری زندگی میں کلام امیر کتنا ہے. عزیزان محترم، آپ جب کھولیں نہج البلاغہ تو ایک ہے، میزان الحکمہ اور بھی کتابوں کے اندر مولا سے حدیثیں موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، جو ہے علامہ رضی نے اس کو جمع کیا، کمپائل کیا، فصاحت و بلاغت سب کچھ. آپ اس کو الٹا پڑھنا شروع کریں، یعنی چھوٹے جہاں سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ایک ایک لائن کی. آپ دیکھیں کہ اس میں آپ خود پڑھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ امام آپ سے بات کر رہے ہیں. 1400 سال ہو گئے لیکن بات آپ کی. اس کو میں نے ٹیسٹ کیا، اپنے پاس بھی ٹیسٹ کیا. بہرحال جتنا پڑھنا چاہیے اتنا تو ہم نے بھی نہیں پڑھا، لیکن بہرحال جو توفیق ہوئی. میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹرانزٹ تھا میرا 10-12 گھنٹے کا. تو میرے ساتھ جس ٹیبل پہ ایک گورا بیٹھا ہوا تھا آسٹریلیا کا، اس کے ساتھ بیٹھا، باتیں ہوئیں، وہ کتاب پڑھ رہا تھا. اس نے بولا کہاں؟ میں نے مسلمان ہوں. میں نے کہا رمضان ہے، تبلیغ پہ جا رہا ہوں. کہتا اچھا لیکچر. اس نے بتایا ہاں ہمارے یہاں بھی رمضان ہوتا ہے، مسلمان ہم دیکھتے ہیں، وہ بڑا خیال کرتے ہیں. یہ وہ باتیں کرتے کرتے میں نے اسے کلام امیر ہدیہ دیا. کلام امیر ہدیہ دیا. میں نے اس کو انگلش میں امام کا ایک قول تھا اسے بتایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. A man is behind his tongue. انسان زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے. وہ کھڑا ہو گیا جاتے وقت، کہہ رہا ہے کہ کیا بات کی ہے، کیا بات ہے. یعنی انسان چھپا ہوا ہے زبان کے پیچھے. آپ پہچاننا چاہتے ہیں نا اس سے بات کرنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا ہے. اب دیکھیں نا، انسان غصے میں پہچانا جاتا ہے، غصے میں وہ باہر آتا ہے جو اندر ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، انسان ہنسی مذاق میں پہچانا جاتا ہے. بارڈر نہیں ہے نا ہنسی مذاق میں، انسان جو دل چاہے بول دیتا ہے. یہ دیکھیں اب کیا، کیونکہ امام جانتے ہیں انسان کو، ظاہر کو نہیں، آنکھیں نہ، اس کے وجود سے واقف ہیں. اس کے اندر جو معاملہ ہے اس کون واقف ہو سکتا ہے؟ امام کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ اس موجودات کو کمال پہ لے کے جاؤ. آسان نہیں ہے انسان کو پرواز چڑھانا. انسان اگر نہ سنے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ علماء کے سامنے برل جسارت ہوتی ہے یہ بات کرنے کی. قرآن واضح ہے کہ جس کو آواز نہیں آئی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کان دیے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو عقل دی ہے، سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. یعنی غفلت انسان کو حیوان سے بھی نیچے گرا دیتی ہے. غفلت کیسی؟ آپ غافل ہیں، آپ کو چیزیں پتہ ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ غافل ہیں. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک ہے، آپ اپنی دھن میں، آپ غافل ہیں. ٹھک کر کے گاڑی لگ گئی، کس کا قصور تھا؟ آپ کا قصور. آپ غافل تھے، آپ کو نہیں پتا گاڑیاں چل رہی. انسان غافل ہے، سب پتا ہے اسے. اس عمل کا نتیجہ یہ ہے، اس عمل کا نتیجہ یہ ہے. غافل ہے، غفلت کر رہا ہے. اس کو پتا ہے فجر کی نماز واجب ہے، اس کو پتا ہے خدا کو سجدہ کرنا ہے. مولانا صاحب اٹھا نہیں جاتا سب. غافل ہے، غافل.
حضرت لقمان حکیم شخص کے یہاں کام مالک جو ہے صبح اٹھاتے تھے، ابھی اٹھتا ہوں، خدا رحمان ہے، خدا کرم کرے گا. سورج طلوع ہو جاتا تھا، کہتے بھائی عبادت کرو، کہا نہیں خدا رحمان ہے، خدا بخش دے گا. ایک دن انہوں نے گندم کے بیج دیے، جاؤ جا کے بیج بو. کچھ دنوں بعد بولا کہ آؤ چلو جا کے دیکھتے ہیں گندم کی فصل نکلی کہ نہیں نکلی. جب وہاں گئے دیکھا گھاس پھوس. کہا یہ کیا؟ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہیں گندم کے بیج دیے تھے. کہا میں نے تو اس کو چھوڑا، میں نے ایسی گھاس پھوس، میں نے خدا رحمان ہے خود ہی باہر نکال دے گا گندم کو. کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی، بیج بو گے تو باہر نکلے گا. خدا تو رحمان ہے مگر بیج تو ڈالنا پڑے گا نا. سورج، روشنی، پانی تو خدا ہی کا ہے لیکن بیج تو ڈالو. تو کہا میں بھی تو آپ کو یہی کہتا ہوں، صبح اٹھو سجدے تو کرو، پھر وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یار خوب یہ ضروری ہے جانے محترم، غفلت سے باہر آئے، غفلت میں ہے، ہمیں نہیں پتا. بہرحال ہم چیزوں کو جانتے ہیں مگر ہمارا رویہ کیا ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے بہت اچھے ہیں، شاید مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے، لیکن گھر کے اندر ہمارا رویہ کیا ہے؟ ادب احترام. رسول خدا کے اتنے بڑے صحابی کہ کہتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو رسول کبھی دائیں سے اٹھاتے ہیں کبھی بائیں سے اٹھاتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وجوہات ہے؟ کہا جہاں جہاں حضرت جبرائیل اٹھاتے تھے میں وہیں سے اٹھاتا تھا. یعنی ملائکہ اترے ہوئے جنازے میں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ سرکار خود قبر میں اترے. تو صحابی کی ماں کہتی ہے کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جلد بازی مت کرو، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. تو سرکار آپ اترے ہوئے قبر میں. کہا کیوں؟ کہا شجاع شخص تھا، شجاعت مشہور. کہا گھر میں بد کلام تھا. اللہ اکبر. قبر کے عذابوں میں جو سب سے زیادہ عذاب ہے وہ زبان کی وجہ سے. زبان انسان کنٹرول نہیں کرتا. گناہ کبیرہ کتاب آپ پڑھیں شہید دستگیب کی، ان میں گناہ کے عذاب پڑھیں، آپ بولنا چھوڑ دیں گے، بولنا چھوڑ دیں گے. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ طبع طبائی سید علی کے جو نجف میں وادی السلام میں جن کا مرقد مبارک ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت علامہ طبائی سب کے استاد، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہمارے استاد کی زبان میں کب تھا، یعنی ایک چیز سے لگتا تھا کہ اندر دبی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا کہ استاد یہ کیا ہے؟ کہا 25 سال میں نے پتھر رکھا ہے، 25 سال، تاکہ فضول بات نہ کرنی پڑے. اللہ اکبر. یہاں تو جو دل چاہے بولے جا رہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور آج کل تو یہ موبائل آ گیا ہے، یہ فارورڈ ہو رہا ہے، یہ بھی بولنا ہی ہے، آپ کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. یہ جو آپ فارورڈ کرتے ہیں نا، یہ بڑی مذاق کی چیز ہے. خدا نے لہو و لعب کے لیے دنیا خلق نہیں کی ہے. اتنی آپ ٹک ٹاک کی ویڈیوز اور یہ اور وہ، اور کیوں جی ہنسی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے، ہنسی ہو رہی ہے. خدا کا خوف کریں. کس لمحے آخری لمحہ ہو. غفلت یہ آپ کے حساب جو آپ کی انگلی سے ٹچ ہو کے جا رہا ہے، یہ آپ کے کھاتے میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کا کھاتا ہے، یہ سیف ہو رہا ہے یہاں اور ادھر بھی سیف ہو رہا ہے. روح پہ اثر پڑتا ہے. ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے. ایک نگاہ یعنی 100 سال پیچھے. 100 سال تو زندہ ہی نہیں ہے، 100 سال تو زندہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے مائنس میں. ایک نگاہ. اس لیے کیوں خدا نے ان کو بھیجا؟ تاکہ بتائیں.
انسان تو خود تباہی پہ دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی میں خود اپنے آپ کو روز تباہ کرنا چاہتا ہوں, روز مار رہا ہوں. یہ تو وہ ہیں جو بچا رہے ہیں مجھے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے اتنی قربانیاں کس لیے دی ہیں؟ ہم نے سختیاں کیوں کی ہیں؟ 7ویں امام کیوں زندان میں رہے تاکہ میرے شیعہ آزاد رہ سکے؟ مگر شیعوں کو بھی تو فرض بنتا ہے نا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, خود 7ویں امام کی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سالوں سے تکیے لگا کے, امام کی حدیث ہے, اور یہ علی 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 کیے جا رہے ہیں, مگر ان کا کردار علی کے ماننے والا نہیں ہے. کردار نہیں ہے ان کا. خوب کردار, ولایت کیسے نظر آئے گی؟ آپ مولائی ہیں, کیسے نظر آئے گی؟ آپ کے اندر مولا کی سیرت ظاہر کرنی چاہیے نا. بھائی ایک آدمی جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے, جوانوں کو کیونکہ زبان صحیح سمجھ میں آتی ہے, جشن بھی ہے ویسے بھی, اور آپ کو کسی سے عشق ہو جائے, ہوتا ہے سب کو, نہیں ہوتا تو آج کل تو زبردستی کرتا ہے کوئی نہ کوئی عشق. آج کل تو ویسے بھی سب کچھ ورچوئل عشق ہے, فیس بک پہ انسٹاگرام پہ عشق چل رہا ہے سب کا. حضران محترم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, نفس بربادی کی طرف لے جائے گا. اب عشق ہو جائے کسی کو, کسی سے بھی ہو جائے, کسی شخصیت سے, کسی کو آپ پسند بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کسی فٹ بالر آپ کو اچھا لگے, کوئی کرکٹر آپ کو اچھا لگے, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹوپی بھی ویسی پہننی ہے, کپڑا بھی ویسی پہننا ہے, جوتے بھی ویسے پہننے. کیوں؟ تاکہ کوئی مجھے دور سے دیکھے, اسے پتہ چل جائے مجھے اچھا کون لگتا ہے نا. رنگ میں ڈھلتا ہے آدمی. معشوق بولے نیلا پہننا ہے, نیلا پہنتا ہے. عشق ایسے ہی ہے نا, عشق ظہور کرتا ہے تو عشق ہے, ورنہ عشق ہی نہیں ہے, ورنہ تو ایسی دھوکہ ہے. اب آپ بولیں ماں باپ, میں امی ابو آپ سے بہت پیار کرتا ہوں, تو بیٹا پیار کرتے ہو, مانو بھی تو صحیح ہماری. نہیں اب ماننا نہیں ہے, امی آپ کی کرنی اپنی ہے, تو پھر کیسا پیار ہے؟ اس کا مطلب ہے پیار تو وہی ہے جو اظہار ہو, اظہار ہو. عزیزان محترم, خوب اگر مولا سے محبت ہے, مولائی ہیں, تو پھر وہ ولایت ظہور تو کرے, ولایت ظاہر کرنی چاہیے. خوب کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ کے کردار سے. آپ بازار میں کیسے ہیں, آپ اسکول میں کیسے ہیں, آپ کالج میں کیسے ہیں, آپ گھر میں کیسے ہیں, ویسی ظاہر ہوگی نا. اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی تنہائی میں کیسے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا, خدا دیکھ رہا ہے صرف, وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اب آپ سامنے بولیں میں مولا کا ماننے والا, مولا کا ماننے والا, اکیلے میں خدا بولے گے کیسا جھوٹا آدمی ہے, تنہائی میں جاتا ہے تو گناہ کرتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. یعنی جب چھوٹا بچہ بیٹھا ہو کمرے میں, انسان حیا کرتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, لیکن تنہائی میں انسان خدا سے چھوٹے بچے کے برابر بھی حیا نہیں کرتا. یہ ولایت ہے. یہ جب ہوگا صاف, تبھی تو سمجھ میں آئے گا امام کیا ہے. پھر آپ اس وادی میں داخل ہوں گے جس وادی میں امام بلا رہا ہے, آؤ آؤ. ادھر آ گئے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, سر کٹے, نیزے لگے, ٹکڑے ہوں, کوئی فرق نہیں. وہ وادی کوئی اور ہے. وہ اس وادی میں پروانے کی طرح شمع کے گرد گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے. فنا ہو جائے گا لیکن شمع جلتی رہے. یہی تو تھا عزیزان محترم. یہاں سعید کربلا میں تیر کھا رہا ہے, تیر کھائے گر گیا. یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کیا, نہیں, کہا مولا راضی. بڑی بات ہے عزیزان محترم. ہم سمجھ نہیں پائے, ہم اترے نہیں ہیں وادی تک, ابھی ہم باہر کھڑے ہوئے. ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ بھائی شہر میں آؤ، کہاں سے آؤ؟ دروازے سے آؤ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ، دروازہ کیا بات ہے، دروازے کی کیا لکڑی، کیا اس پہ کام ہوا ہوا ہے، کیا بھائی اندر آؤ، داخل ہو۔ سائیں ہم کہاں، ہم کیا، نماز تو وہ پڑھ گئے، کام تو وہ کر گئے، نہیں سائیں ہم، او بھائی وہ کہہ رہے ہیں اندر آؤ، یہ باہر کھڑے ہوئے۔ معاشرے کا یہی مسئلہ ہے عزیزان، معاشرہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ علم علم علم، آؤ ہم دیں گے تمہیں علم۔ ایک طالب علم تھا نجف میں، مولا کی ذریعہ پکڑا، گریا، مولا مجھے علم مجھے علم مجھے علم، بے ہوش ہو گیا روتے روتے۔ مولا آئے خواب میں، مولا نے بسم اللہ پڑھا دی، اٹھا دیکھو علم لبریز ہو رہا ہے، نکلے جا رہا ہے۔ وہ جیسے حق بہو کہتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، بوٹی من وچ مشک مچایا جہاں پھل لڑتے آئے ہو۔ وہ لبریز ہو رہا ہے نا، خوشبو ایسی ہے مشک کی کہ وجود سے باہر آ رہی ہے، پھٹ رہی ہے۔ وہ علم اتنا سمجھ نہیں آ رہا، درس میں گیا، استاد نہیں تھا، کرسی بیٹھ گیا استاد کی، شروع ہو گیا، بولے آ رہا ہے، بولے، استاد آیا، استاد نے بولا کیا باتیں کر رہا ہے یہ، کہاں سے اتنا درس دے رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ استاد قریب آئے، کان میں کہا، دیکھو جس نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے مجھے الحمدللہ پڑھائی ہے۔ علم 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 لو، باب علم ہے۔ باب علم کے ماننے والے بے علم ہوں، بے شعور ہوں، بے بصیرت ہوں، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، خوب کیا جواب دیں گے قیامت میں کہ مولا آپ کے چاہنے والے تھے لیکن کوئی چیز ہمارے اندر تھی نہیں، کیا کریں گے آپ؟ وہ تو کریم ابن کریم ہے، ان کے ہاں تو ہلکا سا بھی کچھ رکھتے ہو تو بولا آ جاؤ، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ان کے ہاں تو کرم ہے، تو ذرا سی محبت کا اظہار کرو تمہیں لے جائیں گے۔ لیکن ادھر بھی تو کچھ تقاضا ہے نا، مراتب ہے نا۔ حضرت سلمان کا اپنا مرتبہ، ابو ذر کا اپنا مرتبہ، سب کے مراتب ہیں، ہم نہیں جانتے کس کے کیا مراتب ہیں، سب کے مراتب، اس لیے ہمارے بھی مراتب ہونے چاہیے۔ بھئی ایک آدمی عقل، شعور، بصیرت، دلیل کے ساتھ ولایت کو مانتا ہے، ایک ایسی مانتا ہے، تو یہ تو ہم نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ یہ نہیں مانتا نا، ہماری کیا مجال کسی کے محبت کو ہم کمپیئر کریں۔ مولانا یہ نماز نہیں پڑھتے، وہ بھائی مولا کو مانتے ہیں، ہاں پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے، آپ پڑھ لے ہو تو پریشان مت ہو۔ دوسرا، مولا یہ ماتمی ویسے نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاں تمہیں کیا پتا، مولا کو صدائیں نہیں خلوص چاہیے، خلوص چاہیے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو، کیسے کہہ رہے ہو، یہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں سب کو آگے بڑھنا ہے، مل کے بڑھنا ہے۔ اور جو اہل سنت یوں مانتے ہیں، وہی مانتے تو ہیں نا، بس ختم ہو گئی بات۔ ماننا ضروری ہے، حب ضروری ہے، حب علی جنہ، علی کی محبت جنت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جنت کے پلاٹ بیچنے والے؟ یہ جنت میں نہیں جائے گا، بھائی تمہاری جنت ہے۔ وہ ڈی ایچ سے بحریہ کے پلاٹ تھوڑی ہیں، یہ جنت ہے، یہ ان کی ہے، جو ان کی مرضی کسی کو بھی دے دے، کسی کو بھی دے دے۔ کوئی ایک ادا کسی کی پسند آ گئی، گیا۔ اتنی مثالیں عزیزان محترم، آخری لمحوں میں
لوگ پلٹ گئے. سید علی قاضی طباطبائی کا واقعہ ہے، نجف کا. بدماش شخص تھا قاسم، لوگ گھبراتے تھے اس سے، جا کے دکانوں سے پیسے لے لینا، یہ لے لینا، مار دینا ادھر. لیکن سید کا احترام کرتا تھا. سید جیسے ہی گزرتے تھے سید کا احترام کرتا تھا. اب ایک دن بازار میں مل گیا، کہا قاسم آؤ. کہا سید. کہا قاسم اب ڈاکٹر جانتا ہے علاج کیسے کرنا ہے، ڈاکٹر جانتا ہے. کہا قاسم تم میرے دوست ہو؟ کہا ہاں میں سید آپ کا احترام کرتا ہوں. کہا دوستی کے لیے ایک بات مانو گے؟ کہا حکم. کہا آج رات تہجد کی نماز پڑھنا. کہا سید میں تو نماز نہیں پڑھتا. آپ کہہ رہے ہیں تہجد کی نماز پڑھنا؟ ساری رات میں کیوے خانے میں بیٹھا ہوتا ہوں، میں کیسے اٹھوں گا صبح؟ کہا کہ وہ ہم پہ چھوڑ دو، ارادہ کرو ہم اٹھائیں گے. ابھی تو ہمیں ولی کے ولی ان کے غلام سمجھ میں نہیں آئے، ہم اماموں کو سمجھنے کی چکروں میں لگے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں تم ارادہ کرو ہم اٹھائیں گے. ہوا، رات ہوئی، بے چین سو گیا، اٹھا دیا. عارف تھے، نگاہ کر دے نفس پلٹ جاتا ہے. مرشد کی ایک نگاہ انسان کو پلٹ دیتی ہے. نگاہ چاہیے صرف. عزیزان محترم اٹھا، حوض تھا پانی کا، پانی کے لیے وضو کرنے کے لیے آیا، آسمان کو دیکھا، قاسم رونے لگ گیا. کہا پروردگار میں خطا کار، میں گناہ گار، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تجھے اس وقت تیرے جو ولی تیری عبادت کر رہے ہیں ان کا واسطہ، ان کا واسطہ. وہ عالم بنا، عارف بنا، جسے چاہیں جسے چاہیں. نجف کی فضا تھی نا، ہوا نجف کی تھی، گنبد سے ٹکرا کے آئے انسان کے وجود کو بدل دیتی ہے. عشق چاہیے، عشق، طلب چاہیے. جتنا طلب کرو گے اتنا ملے گا. کیوں خدا نے کہا کہ نماز کے بعد دعا مانگو؟ ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے. روایت ہے مولانا صاحب، ہر واجب نماز مانگتے ہیں. تسبیح بھی بڑی. وہ کہہ رہا ہے رکو تو صحیح، بیٹھو تو صحیح، بات تو کرو. قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا. نکل گئے. وہ چاہتا ہے آؤ. ارے مولانا صاحب خدا کو تو پتا ہے سارا، تو دیتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، وہ چاہتا ہے آؤ، وہ چاہتا ہے تڑپو. مولانا صاحب اولاد نہیں ہے، وہ چاہتا ہے گڑ گڑاؤ، گریا کرو، استغفار کرو. مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، وہ چاہتا ہے، وہ تمہیں دینا نہیں چاہتا. کیوں؟ ہو سکتا ہے غافل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم جس کو کامیابی سمجھ رہے تو کامیابی نہیں ہے، وہ تم سے کچھ اور چاہتا ہے. عزیزان وہ حدیث قدسی ہے، وہ شخص جو خدا سے دور ہو اور پلٹ آئے، کسی بھی لمحے پلٹ آئے. خدا نے نہیں کہا کہ ابھی پلٹو کل پلٹنا، نہ، جب بھی پلٹ آئے. حدیث قدسی ہے، خدا ایسے اس کے لیے ہوتا ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں اپنے سامان کو کھو بیٹھے، سواری کو کھو بیٹھے، پانی کو کھو بیٹھے، بے ہوش ہو جائے، ریگستان گر جائے شدت گرمی سے، اور اس کی آنکھ کھلے، اس کا سامان اس کے سامنے پڑا ہو. کہا جب کوئی خدا کی طرف پلٹتا ہے ایسے ہی ہے. پلٹو، وہ کہتا ہے پلٹو، اٹھاؤ ہاتھ، گڑ گڑاؤ، مانگو. کیا مانگے پروردگار؟ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا. کہ ہم نے ولیوں کو بھیجا ہے، وہ تمہیں مانگنا سکھائیں گے، وہ سکھائیں گے. دعا ہمیں کرنا نہیں آتی. امیر کا کلام دعا، مناجات تو ہے کمیل.
مناجات امیر المومنین. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے. میں اپنے دل پہ نہ میں آپ کو خدا نخواستہ چیک کر رہا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو، اپنی نصیحت. میں اپنی زندگی میں، عمر گزر گئی، داڑھی سفید، میں نے کتنی دفعہ مناجات امیر پڑھی. دیکھیں تو صحیح کہ یہ مولا خدا کی بارگاہ میں کیا مانگتا ہے. جائیں شب کی تنہائی میں کھولیں مناجات امیر. بہترین عمل ہے. مسجد کوفہ جاتے ہیں آپ، وہاں کا عمل ہے، لیکن وفات الجنا کے اندر ہے. آپ جب دل چاہے پڑھیں، مناجات ہے. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو، دعا مانگنا، نطبہ، چیخ پکار. چیخ پکار. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے زمین اور آسمان کے متصل کا سبب؟ کہاں ہے یوسف زہرا پروردگار؟ میں چیخ رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ نطبہ یہی ہے. ایسے چیخو گے تو وہ آئے گا، مگر نطبہ نہیں. مناجات آہستہ، کان میں بات کرنا، نجوہ. یہ ہے. امام کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی. یہ مولا یہ کون سا دن ہے جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے جو لے کے آئے گا. بس جو سالم قلب لے کے آئے گا، بس باقی کوئی چیز نفع نہیں دے گی. یہ مولا اس دن تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے. ہوتا نا جنازے پہ مائیں بہنیں بہن کرتی ہیں، اس دن کچھ نہیں ہوگا. مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. یہ نجوہ ہے عزیزان محترم. پھر مولا شروع ہوتے ہیں اپنے خالق کے آگے. مولا یا مولا انت المولا انا العبد وحل یرم العبد الا المولا. تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے پہ جبکہ تو مولا ہے؟ مولا یا مولا انت الخالق انا المخلوق وحل یرم المخلوق الا الخالق. اے میرے مولا تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں. کیا تو اپنے مخلوق پہ رحم نہیں کرے گا جبکہ تو خالق ہے؟ مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق. بس امام اسی لحن میں خدا کی بارگاہ میں مولا یا مولا انت العظیم. عزیزان محترم، یہ زندگی گزر گئی، یہ مناجات کہاں ہے؟ کہاں ہے یہ شب کی گریے؟ کہاں ہے؟ مگر ہم نہیں کہتے تھے کہ مولا رات کو اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے گریے کرتے تھے. ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ مگر مولا رات کو 1000 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے. کیا 1%، 1% تو انسان مولا کو مانے. 1% 1000 رکعت کا کتنا ہے؟ 10 رکعت. یعنی تہجد کی نماز ایک وتر کر لے. تہجد پڑھنا 1% ہے مولا کا. پڑھتے ہیں. چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی حدیث عزیزان محترم معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں لیسا من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں جو تہجد کی نماز کو ترک کر دے. شیعہ نہیں. زندگی گزر رہی ہے عزیزان محترم. سوال کیا جائے گا. وہ جو آخری انتظار کر رہا ہے، وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ ہمارا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میاں والی میں رہتے ہیں، شہر میں رہتا ہو، امریکہ میں، کوئی فرق نہیں. ہر جگہ اس کی نگاہیں ہیں. ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے. ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ جو میری دعائیں کرتے ہیں
یہ جو الاجل اجل کرتے ہیں یہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں میرے لیے؟ عزیزان ولایت یہی ہے، اس کو سمجھیں، عمل کریں اور معاشرے کو اچھا بنائیں. جتنی حدود ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اسی سے معاشرے کو بہتر کریں. تفرقے ختم کریں، شیعہ سنی، سنی سنی، مومن کے اندر پتہ نہیں کیا کیا لائنیں بن گئی ہیں، سب ختم کریں. سب دکانداریاں ہیں، یہ سب دکانداریاں، سب دکانیں، سب کو اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے، اس کو برا کہتا ہے، وہ فون کر رہتا ہے آج مجھے ہی برا بولنا، میں بھی تمہیں برا. ڈرامہ بازیاں ہیں یہ حسین کا ممبر ہے، یہ آپ لوگوں کی تونگ جھونک تھوڑی ہے. ایک آتا ہے اس نے یہ کیا، اس نے یہ، ابے بھائی گھر میں جا کے بات کرو. یہ مولا کو سننے آئے، مولا کے لیے آئے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے تم اپنی نفرتوں کا اظہار کرتے ہو، تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو چپ رہو. تمہیں کیا پتا علماء نے کیا کام کیا ہے، مجتہدین نے کام، اصول کافی تم نے جمع کی ہے، بحر الانوار تم نے لکھی ہے، غدیر تم جمع کر کے لائے ہو. 40 سال علامہ امینی نے مولا کے فضائلوں کو جمع کیا، 40 سال میں ایک کتاب لکھی، ایک کتاب لکھی. بغداد، الجزائر، ہندوستان سے لے کر دمشق سے لے کر دنیا کی جس کتاب خانے میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی چیز مستند پہنچ جاتے تھے. ٹانگ میں تکلیف تھی. 40 سال خود کہتے ہیں میں قیامت میں کھڑا ہو جاؤں گا، اگر کوئی شخص جو غدیر کو نہ مانتا ہو جنت میں جائے، میں خدا سے سوال کروں گا. ٹانگ میں تکلیف تھی. دمشق گئے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے مسلک کے، بیٹھے ہوئے ہیں. کہا آپ مولا کے فضائل بڑھا چڑھا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ مولا رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے. خوبی کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ امینی کہتے ہیں وہ تو مولا تھے، یہ تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں. ٹانگ میں تکلیف تھی، شروع کی، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی 500 رکعتیں گئی. وہ مان گیا، کہتا نہیں پڑھ سکتے، نہیں اب تو پوری پڑھوں گا. علامہ امینی نے پوچھا آپ پڑھتے تھے کیا؟ کہا نہیں میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی. کہا کیسے؟ کہا میں نے کہا مولا جانے نمازیں جانے. ایمان، طاقت جو سورج کو پلٹا سکتا ہے وہ وقت کو روک سکتا ہے. ایمان یہی ہے، عقیدہ یہی ہے. عزیزانے وہ تو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی بھی آیا کرے، چاہے ہم بھی آگے غلط، ہم حق نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. حق ہمیں حق نہیں ہوں، حق وہ ہیں. اگر وہی بیان ہو رہا ہے تو صحیح ہے، ورنہ ہمیں بھی ہٹا دے. اسلام شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہے، معیار اسلام نے دے دیے ہیں. آپ بولے نہیں وہ علامہ تو بہت بڑے آئے ہیں، وہ ذاکر تو بہت مشہور ہے، اتنے پیسے لیتا ہے، فلانا عالم یہ ہے، یہ پروٹوکول ہے، وہ اب وہ جو بولے گا کیسے بولے گا؟ معیار یہ ہے، دین کا مذاق بنا دیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ڈرامہ مچا ہوا ہوتا ہے، ایک اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، کوئی شاعر کے خلاف ہے، کوئی نوا خان کے خلاف ہے، کوئی عالم. کیا ہو رہا ہے؟ یہ دین ہے. دین تو رسول کے گھر پہ اترا. انہوں نے عزیزان محترم دروازے گروا دیے اپنے اوپر، گردنیں کٹوا دی اپنی. ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ انگلی تک تو کٹوائی نہیں ہم نے آج تک دین کے لیے. اور ہم باتیں کرتے ہیں خدا کے لیے. مجھے کسی سے کچھ ہے نہیں، نہ میں تو لوگوں کے نام بھی نہیں جانتا، پاکستان میں نہیں رہتا، لیکن میں سنتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ. خدا یہ لوگ مولا کی محبت میں آتے ہیں، ان کا ٹائم ضائع نہ کریں. خدا کی قسم کم از سادی سی بات کر دیں، چلے جائیں، ترجمہ کر دیں، چلے جائیں. نہ
ان چیزوں جو نہیں آتی چیز نہ پڑھے، صرف واہ واہ کے لیے، صرف تھوڑا سا پھر بولوں گا لوگ ناراض ہو جائیں، اس میں ناراضگی نہیں ہے، حقیقت ہے، ہم ظہور کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، ہم کیسے منہ دکھائیں گے مولا کو؟ لوگ سچے ہیں، لوگ مخلص ہیں، لوگ مخلص ہیں، لوگ عاشق ہیں، لوگ چاہتے ہیں سننا، آپ سناؤ تو صحیح ان کو۔ آپ یقین کریں میں پوری دنیا میں جہاں جہاں گیا، جوان بوڑھا بچہ، کوئی ایک بات ہماری زبان سے خدا نے نکالی، اس بندے پہ اثر ہوا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے یہ چھوڑ دیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے کروایا ہے نا، خدا ہے یہ، خدا جس کو چاہے جہاں سے چاہے دے دے۔ ہم اسپیکر ہیں، ہم کو چوڑے نہیں ہوگا، ہم کو بہت بڑے عالم ہیں، نہ کچھ بھی نہیں، طالب علم ہے، طالب علم ہے، ٹوٹی پھوٹی جو آتی ہے ترجمہ کرتا ہوں، جتنا علماء نے کام کیا میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، میں اپنی کوئی چیز نہیں ہے میری، خالی ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے، اس میں چوڑا ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، کیسا بڑا آدمی ہو بھائی؟ کس کی وجہ سے بڑے ہو گئے ہو؟ کس نے نام دیا؟ کون جانتا تھا تمہیں؟ کون جانتا تھا؟ میری تو پیدائش میاں والی کی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، جب سے نسبت پڑی تمہاری، ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، تم سے تھوڑی کرتے ہیں، ان کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، یہ معیار وہ ہیں، ہم نہیں ہیں معیار، خدا کے لیے دین انہی کا ہے، انہی تک ہی رہنے دے، خود نہ بنائے کہ میں دیندار ہوں یا میں، کوئی ٹھیکیداری دین کی نہیں ہے، جانے محترم، اصل وارث زندہ ہے بھائی، اس تک پہنچائے نا لوگوں کو، ادھر میں تو آ کے اپنے آپ پہ لے کے آ رہا تو میں یہ میں وہ، یہ کیا ہے؟ وہ حسین جس کے پاس کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ، اربعین میں کروڑوں مولا کی طرف بڑھتے ہیں، اور مولا کی نگاہیں کہاں ہیں؟ پروردگار کی طرف، یہ ہے کمال، وارث زندہ ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میری طرف لوگوں کو لے کر آؤ، ہم نے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل، خوب یہ امام کہتے ہیں ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں، تمہاری تو حیثیت کوئی نہیں ہے، ہم تمہیں لے کے جاتے ہیں، ہم تمہیں پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ہماری طرف لے کر آؤ، ہمارے نمائندے بنو، نہ اپنی دکان کھولو، اور کل امام کا ظہور آج ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے انسان کو، آج ہو جائے، ابھی ہو جائے، کیا کریں گے؟ میں تو اپنا امتحان کرتا رہتا ہوں، ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں، مولا آئیں گے کہ میں مولا سے کیا کہوں گا؟ مولا مجھے کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ میں بولوں گا مولا میں تو مجلس پڑھتا ہوں، مولا بولیں گے مجلس تو میں پڑھوں گا، تم کیا کرو گے؟ یہی ہو نا، جب مولا ممبر پہ ہوں کسی کی مجال ہے بیٹھنے کی، تو پھر تو میں کیا کروں گا؟ اب میں وہاں بولوں نہیں مولا میں تو مجلس، میری تو دنیا میں مجلس ہے، یہ کہوں گا؟ نہیں مولا جو آپ حکم کریں، آپ کے مجلس میں بیٹھنے والوں کی جوتیاں اٹھاؤں گا، آپ جو حکم کریں، اطاعت، مطیع، وہ راضی رہے، ہر چیز، زبان، مجلس، ماتم، جلوس چیک کریں، امام راضی ہے، امام راضی ہے، امام کی تائید ہونی چاہیے، تائید ہے امام، عزیزان محترم، بہرحال آپ کا میں نے بہت وقت لیا، عزیزان محترم، بہرحال ویسے پنجاب میں تو ماشاءاللہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ بہرحال لوگ سسٹم ہے یہاں کا، باہر کو ملکوں میں جاؤ کہتے ہیں مولانا صاحب 25 منٹ کا ٹائم ہے خالی بس، کچھ ملکوں میں تو اسپیکر آٹومیٹک آف ہو جاتا ہے، سسٹم ہے بھائی ان کا، اب کیا کریں؟ ہمارے ہاں تو ایسا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں بندہ آف ہو جاتا ہے، ذاکر پھر بھی پڑھتا رہتا ہے، عزیزان محترم، بہرحال مولا کے ایام ولادت ہوئے، لیکن بہرحال مجھے کہا گیا تھا کہ بہرحال تھوڑا سے
آپ مصائب کی طرف آئے گا. بہرحال مولا کی طرف بڑھتے ہیں. مولا کا ایک اور کال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرتا ہوں اور اس کے بعد بہرحال آپ سے التماس دعا. خدا ہمیں پھر توفیق دے کہ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں. بہرحال یہاں ان لوگوں کا تشکر شکریہ کہ جنہوں نے بہرحال زحمت کی بہرحال ہمیں دعوت دینے کی. اور جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. ایک دفعہ آئے ہیں تو بار بار آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال اللہم صلی علی محمد عزیز اللہم صلی علی. بہرحال ایک حدیث مختصر سی اس کی توضیح آپ کی خدمت میں. مولا نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ رزق و رزقان، رزق جو ہے وہ دو طرح کا ہے، طالب و مطلوب. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے. مولا نے ڈیفینیشن رزق کی ہے جان محترم. خوب اب جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ من طلبت دنیا، جو دنیا کو طلب کرتا ہے یعنی دنیا کے پیچھے بھاگ، دنیا اس کو غرق کر دیتی ہے، ڈبو دیتی ہے. اور جو آخرت کی طلب کرتا ہے، دنیا اپنے خزانوں کو اس کے سامنے کھول دیتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے یا آخرت کے پیچھے؟ اب بولے مولانا آخرت کے پیچھے کیا کریں، دنیا چھوڑ دیں، گھر بیٹھ جائیں؟ نہ، یہ اسلام نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے محنت کرو اور اس کے حلال کماؤ. دنیا اصل میں کیا ہے؟ دنیا کی نہج بلاغہ میں کئی جگہ پر تعریف کی گئی ہے، کئی جگہ پر مذمت کی گئی ہے. ہر وہ چیز کہ جو انسان کو خدا سے دور کر دے اس کی مذمت کی گئی ہے، کوئی بھی ہے. قرآن جہاں پر اولاد کو، مال کو زینت کہہ رہا ہے، وہیں فتنہ بھی کہہ رہا ہے. وہیں پروردگار یہ کیا ہے کہا کہ اگر یہ خدا کی طرف لے جائیں تو زینت ہے، خدا سے دور کر دیں تو فتنہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ چاہیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. نگاہ کیا ہے، میں دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اگر یہی چیز انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوب یہ بھاگنا اس کی ظاہری اور تھوڑی دیر کے فائدے کے لیے ہو، نقصان دہ. انسان جس کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، اگر یہی چیز انسان دور اندیشی کی طرح دیکھتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، تو یہی چیز اس کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. رزق سامنے پڑا ہوا ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، دونوں صاف ہیں، ستھرے ہیں، اچھے بنے ہوئے، لیکن رزق ہے، کھانا ہے. لیکن اگر آپ نے کھا لیا حرام تو پیٹ تو بھر جائے گا لیکن جہنم کی آگ. اور دوسری طرف شاید ہلکا پھلکا ہے لیکن حلال ہے، تو یہاں بھی برکت دے گا وہاں بھی برکت دے گا. چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں. آپ کسان بھی ہیں، کھیتی باڑی بھی ہے یہاں پہ ہر جگہ. آپ کے پانی کا وقت ہے رات کو 3 بجے، ٹھیک ہے، آپ نے بولا تھوڑا آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیتا ہوں، تھوڑا پانی زیادہ ادھر ہو جائے. اب یہ جتنا پانی گیا، جتنی گندم ہوئی، جتنی فصل ہوئی، حرام. پھر بولتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر بولتے ہیں عبادت نہیں کی جاتی، اولاد خراب ہو گئی. کہیں گڑبڑ ہے، کہیں گڑبڑ ہے. گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں، جاتے نہیں ہیں، وہ کیا ہے، گڑبڑ ہے. ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے لیکن کچھ اور کرتا ہے، پڑھا نہیں رہا صحیح طرح، گڑبڑ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ حرام اندر آ گئی، بس کام کھایا. یہی تو جدوجہد ہے عزیزان محترم، اسی کو صحیح کرنا ہے. تھوڑی بچے بیٹھے ہوئے ہیں پیپر پر، تھوڑی نقل ہو جائے، تھوڑا ایک سوال بتا دینا، ایک سوال کیا ایک لائن بتا دی، حرام حرام ہے نا. آج سے یہ بچہ جب کاپی کھول کے یا پیچھے سے پوچھتا ہے، یہی اس کو روکے، اس کو بولو بیٹا فیل ہو جاؤ،
نقل نہیں کرنی. کیوں؟ آج اگر ایک دفعہ فیل ہو گئے نا ساری زندگی کامیاب ہو گئے، لیکن آج نقل کر لی ساری زندگی ناکام رہو گے. یہی ہے، یہ سکھائیں. ادب مولا کی ولادت کا دن جو ہے وہ روزے پدر بھی ہے، یعنی فادرز ڈے بھی ہے. کیا ہم نے مولا کی ولادت والے دن اپنے باپ سے محبت کا اظہار کیا؟ اپنے باپ سے گفتگو کی کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس قابل بنایا؟ کوئی گفٹ دیا؟ جو قریب قریب تھے، ہمارے ابا تو خیر ہم سے دور تھے، ہم تو واٹس ایپ پہ گفٹ بھیج رہے تھے ابا کو، تو کچھ دیا. میں بھی دور تھا، میرے بچوں نے بھی واٹس ایپ پہ گفٹ بھیجا ہے مجھے، بہرحال بھیجا تو صحیح. خوب یہ باپ کے احترام، باپ کا حقوق. عزیزان محترم، رسالہ حقوق جو چوتھے امام نے بیان کیا ہے، یہ بھی ایک اور کتاب ایڈ کر لیں. چھوٹی سی کتاب ہے، حقوق، کس کا کتنا حق ہے. استاد کا ٹیچر فرض شاگرد پہ، شاگرد کا استاد پہ، باپ کا بیٹے پہ، بیٹے کا باپ پہ، میاں کا بیوی، بیوی کا شوہر پہ، سب کے حقوق ہیں. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، امام نے سارے حقوق کو بیان کیا ہے. باپ کا حق کیا ہے؟ باپ جب کمرے میں آئے کھڑے ہو جاؤ، حقوق ہے. یہ حق اس کا ہے، اس نے انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا. باپ چل رہا ہو اس کے آگے مت چلو، حق ہے. باپ کی طرف انگلی کا اشارہ مت کرو، باپ کو اس کے نام سے مت پکارو، حقوق ہے یہ. کیا ہم احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اساتذہ کا احترام؟ عزیزان محترم، خوب معاشرہ انہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، معاشرہ انہی چیزوں سے پرواز کرتا ہے. خوب بہرحال ہم اس ولایت کو عملی جامہ پہنائیں اور پھر ظہور کے اندر داخل ہو. امام انتظار کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ہر روز جو دیر ہو رہی ہے ہماری وجہ سے. لوگوں کو نہ بولیں تمہاری وجہ سے، تمہاری نہ، اپنی میری وجہ سے، میری غلطی ہے، میری کوتاہی ہے. میں روز اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں اور داغ مجھے اپنے اندر نظر آتا ہے کہ میرے اپنے اندر داغ ہے. ہم دوسروں کے اندر برائیاں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ روایت کیا ہے؟ مومن مہرۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر میں آپ کے اندر کوئی داغ دیکھ رہا ہوں، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ میرا ہے، میرا ہے. عزیزان موت، بہرحال آج کی شب جو ہے وہ ابھی رات جو ہو جائے گی وہ ام المصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی جو ہے وہ رحلت کی شب ہے. یہ چند جملے بہرحال متمسک ہونے کے لیے، ویسے تو جشن میں ہوتا نہیں کیونکہ بہرحال شب کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم بھی، تھوڑے سے مصائب کہ اپنے دلوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف. بی بی کے بڑے مصائب ہیں، میں بہت زیادہ تو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا، لیکن بس اتنا کہوں گا کہ جتنے مصائب بی بی نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے. مدینہ میں جب مولا کائنات کو رسیاں باندھ کے لے کے جایا گیا، بی بی مسجد نبوی پہنچ گئی. کہا میں بد دعا دوں گی، زمین مدینہ کی اٹھ گئی. مولا نے کہا سلمان سے کہ کہو کہ آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، لیکن بیٹھی رہی جب تک علی آیا نہیں. یا سیدہ، آپ تو علی کو لے گئی، آپ تو لے گئی نا علی کو، مگر آپ کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر، کتنا سخت ہے دونوں بہن بھائیوں کے لیے. آپ کے مشہور ہے نا، دھم دیتا پئیے ویرون رات ظلم دی. بہن بھائیوں کے لیے بڑی سخت رات تھی. رات کو دونوں بہن بھائیوں کا کلام ہے، گفتگو ہے. آخری رات، شب عاشور، روز عاشور. بھائی جنازوں کو اٹھاتا رہا، بھوکا اور پیاسا. کبھی اکبر کے جگر کا داغ، کبھی اصغر کے تیروں کے داغ، قاسم کے ٹکڑے، عباس کے بازو. کتنی سخت رات.
بہن دیکھ رہی ہے بھائی کو، کیا کیفیت ہے کہ بھائی کس طرح بھائی کا ساتھ دے. بہن لرزی نہیں، ہلی نہیں، کمزور نہیں پڑی کہ بھائی کیا سوچے گا. اللہ اکبر عزیزان. کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بی بی نے بہت کہ یہ کیا ہوا، نہ، بھائی کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ. کوئی بدن آتا ہے سب سے پہلے آتی ہے. صرف جب اپنے بیٹے آئے نا، نہیں آئی. لوگ اہل حرم سمجھے رو رہی ہوں گی، گریے کر رہی ہوں گی. خیمے میں دیکھا سجدے میں، خدا تیرا شکر تو نے میری قربانی کو قبول کیا. گئیں اون و محمد کے بدنوں کو اٹھایا، پھر سجدہ کیا. خدا تیرا شکر گزار. اللہ کتنا بھائی عزیز ہے، اپنے بیٹوں پہ گریا نہیں، مضبوط. آخری وقت بس التماس سے دعا، آخری وقت خیمہ اور بہن بھائی. کیا باتیں ہوئیں میں نے مولانا صاحب نہیں دیکھا. خاموش ہے مقتل، خاموش. کیا بہن بھائی نے باتیں کی. کرتا نے کہا، کرتا بس الگ. نہیں سمجھ میں آ سکتا یہ کیسے فراق ہو رہا ہے، یہ کیسا فراق. یہ بچپن سے دیکھ رہی ہے بھائی حسین 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 جدا ہو رہا ہے. ایک جملہ ہے مقتل کا، ایک. عزیزان محترم بس سمجھ میں نہیں آتا مجھے، یہ ایک جملہ بس اسی میں سب مصائب ہے. یہاں سواری چلنا شروع ہوئی، یہاں سیدہ کی شہزادی چلنا شروع ہوئی. جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کی کائنات لٹ رہی ہے، آپ کیا کریں؟ برداشت نہیں کر سکتے. وہ شہزادی بس مقتل نے یہ ایک جملہ بتایا ہے، باقی خاموش. کیا کہا؟ سواری چل رہی ہے، محلن محلن یبن زہرا. بس یہ ایک جملہ ہے، آہستہ چلو زہرا کے لال. میں قربان جاؤں غربت پہ، مظلومیت پہ. آہستہ چلو زہرا کے لال. یہ تو بی بی جانتی ہے کہ اب رکنے والا نہیں حسین. تھوڑی دیر آہستہ، محلن محلن آہستہ آہستہ. میرے مولا نے مڑ کے دیکھا بہن ابھی تو مل کے آیا ہو. کہا ماں کی بات یاد آ گئی. بس ماں کا نام سننا تھا. حسین نیچے تحت الحنا کٹایا، گردن پہ بوسے لیے. یہ کیسی وصیت ہے، یہ کیا وصیت ہے، اس کی حکمت کیا ہے. کہا تھوڑی دیر صبر. صبر. عالم جھکا ہوا ہے نا، اقباؤ کہتے ہیں 18 عالم جھکا ہوا ہے کربلا پہ، 18,000 عالم جھکا ہوا کربلا پہ. خوب کیا ہے؟ کہا صبر کرو، ابھی فلسفہ سمجھ میں آئے گا. کہا تھوڑی دیر ہوئی. امام حسین جب سب ہو گیا نا، آواز آئی حسین بس آ جاؤ. راضی راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی ادخلی فی جا. آ جاؤ بس ہماری جنت میں آ جاؤ، ہماری عبادت میں آ جاؤ. جب حسین گرا نا زین سے زمین پہ، تیروں پہ معلق، سیدہ کا چکیاں پیستی ہوئی زحمتیں عرش کربلا پر سمٹ رہی ہے. وہاں سے ماں نے مدینہ چھوڑ دیا، یہاں زینب تل زینبیہ پر کھڑی ماں کی کمائی کو دیکھ رہی ہے. سمرن جالسن علی صدر، سمر جب سینے پہ بیٹھا کند خنجر کی ضربتیں چلنا ہوئیں. اب سمجھ میں آیا کائنات کو یہ گردن پہ ماں نے کیوں بوسا کرنے کو کہا تھا. یہ گردن اتنے آرام سے جدا نہیں ہوگی. ہاں عزاداران محترم برداشت نہیں کر سکتے، نہ سننے کی طاقت ہے. یہ سب ہو گیا.
11 محرم کو لٹا ہوا کارواں جب مقتل کے پاس سے گزرا نا، باپ کے بدن کو بچی نہ پہچان پائی، بیٹے نے باپ کو دیکھا، روح پرواز کرتی بی بی نے نیچے گرا دیا۔ عزاداران محترم، بدن کیسا ہے؟ کہا خاک میں اٹا ہوا، خون میں لپٹا ہوا، تن سر سے جدا۔ بی بی جھک گئی، نہ نانا نے بوسے دیے، نہ باپ نے بوسے دیے، نہ ماں نے بوسے دیے، کٹی ہوئی رگوں پر حسین کی زینب نے لبوں کو لگا کر یہ بتا دیا کہ زینب جیسا کوئی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو حاضرین مجلس بیٹھے ہیں، پروردگار ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، مجھے پرچی دی گئی، خاص طور پہ نام تھے، میں شاید پرچی آگے پیچھے ہو گئی، ان سب کے لیے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا، پروردگار انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے خاص طور پہ کہا گیا، پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو مریض ہیں، جن کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، ہمسائے لوگ مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار یہاں پر رہنے والوں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح انہیں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح اس امام بارگاہ میں جتنے بھی شیعان حیدر قرار، اہل سنت، سب آپس میں مل کے عزاداری کرتے ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ جو بھی اس کام میں وسیلہ بنے، سبب بنے، اسباب بنے، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خاص طور پہ بانی مجلس جو ہے وہ غلام بشیر خان صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں ڈاکٹر غلام حسنین خان صاحب، اور جتنے بھی بھائی ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر اویس کے جنہوں نے بہرحال زحمت کی، اور جتنے بھی لوگ بہرحال وسیلہ بنے۔ اصل وسیلہ ہمارے ماموں جو ہیں وہ محمد حسنین کے، جو بہرحال یہاں بہت پرانے یہیں کے جو ہے وہ استاد بھی رہے مدرسے میں دوابہ میں، بہرحال کھینچا تو انہوں نے ہی مجھے کہ بیٹا بہت عرصہ ہو گیا، اب اپنی سرزمین کی طرف بھی پلٹے۔ بہرحال ان سب کی جس نے بھی اپنی کاوشیں کی، کوششیں کی، پروردگار اس عزاداری کے لیے انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ ہم سب کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حق کے ولایت، حق عزاداری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہماری زبانوں کو کلام امیر سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں انہیں اپنی زندگی میں کامیابی عطا فرما۔ جو ہماری مائیں بہنیں اپنی آرزویں لے کر آئی ہیں، انہیں پروردگار سیدہ کے صدقے میں ان آرزوؤں کو پورا فرما۔ پروردگار زمانہ پرعشوب ہے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ علماء حقہ جو بھی جہاں آپ کے ہاں موجود ہیں، جہاں جہاں مجتہدین، جتنے بھی لوگ بہرحال دین کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ قبلہ زیارت پڑھے سب۔